السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم ایک اور اسلامی کہانی پڑھیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک قوم ایسا بھی تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا کہ وہ انسان ہی نہیں رہے؟ آج ہم پڑھیں گے حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے بارے میں۔ سمندر کے کنارے ایک بستی آباد تھی جہاں اللہ نے اپنی نعمتیں کھول دی تھی۔ مچھلیاں اتنی زیادہ تھی کہ وہ خود کنارے تک آ جاتے اور لوگ کو کم محنت میں رزق مل جاتا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت بھی تھی اور ایک آزمائش بھی۔ وقت گزرتا گیا اور انسان کی فطرت یہی ہے کہ جب نعمتیں آسان ہو جائے تو شکر کم ہونے لگتا ہے۔ کہنے لگے یہ تو ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ اب وہ سمندر کو اللہ کی نشانی نہیں سمجھتے تھے بلکہ صرف روزگار کا ایک ذریعہ سمجھ بیٹھے تھے۔ دلوں سے شکر کم ہونے لگا اور زبان پر غرور آنے لگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب بستی کا رخ بدلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی اصلاح کے لیے اپنے نبی بھیجے۔ ان میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے جو انہیں اللہ کا پیغام سناتے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک واضح حکم دیا، ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا۔ یہ حکم قرآن میں واضح طور پر بیان ہوا ہے اور یہ وہ دن تھا جب مچھلیاں سب سے زیادہ کنارے آتی تھی، یعنی یہی ان کی سب سے بڑی کمائی کا دن تھا۔ یہی اصل آزمائش تھی کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے یا اپنی خواہش کی۔ یہ حکم آیا تو لوگوں کے دلوں میں ہلچل مچ گئی۔ وہ کہنے لگے اگر ہم اس دن شکار نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا۔ یہاں سے شیطان نے راستہ بنایا اور انسان کو سیدھا گناہ بلکہ چالاکی کے راستے سے بہکایا۔ لوگوں نے ایک طریقہ نکالا، انہوں نے سمندر کے کنارے حوض اور نالیاں بنا دیے۔ ایک دن آتا تو مچھلیاں خود ان حوضوں میں آ جاتے اور پھر اگلے دن انہیں آسانی سے نکال لیا جاتا۔ ظاہر میں وہ کہتے تھے ہم نے تو شکار نہیں کیا، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے حکم سے بچنے کی چال تھی۔ اب بستی 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ پہلا گروہ وہ لوگ جو اللہ کے حکم پر قائم رہے اور دوسروں کو سمجھاتے بھی رہے۔ یہ صرف مچھلی کا معاملہ نہیں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ دوسرا گروہ وہ لوگ جو غلط کو غلط سمجھتے تھے لیکن خاموش رہے۔ وہ کہتے تھے ہم خود تو نہیں کر رہے۔ تیسرا گروہ وہ لوگ جو اپنی چالاکی کو عقل سمجھ بیٹھے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم نے تو کوئی حکم نہیں توڑا، ہم تو صرف طریقہ نکال رہے ہیں۔ قرآن کے مطابق جب انہوں نے بار بار نصیحت کے باوجود نافرمانی جاری رکھی اور اللہ کے حکم کو مذاق بنا لیا تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ ایک رات سب کچھ خاموش ہو گیا اور اگلی صبح بستی بدل چکی تھی۔ وہ لوگ جو اللہ کے حکم کو چالاکی سے توڑ رہے تھے، اللہ نے انہیں ذلت کی شکل میں بندروں میں تبدیل کر دیا۔ یہ واقعہ قرآن میں واضح طور پر بیان ہوا ہے۔ ان کی شکلیں بدل گئی لیکن ان کی پہچان باقی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے مگر بول نہ سکتے تھے، نہ کچھ کر سکتے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے اللہ کے حکم کو صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ نیت کے ساتھ مانا جاتا ہے۔ چالاکی گناہ کو چھپا نہیں سکتی۔ نعمتیں اگر شکر کے بغیر ہو تو آزمائش بن جاتی ہے اور خاموشی بھی کبھی کبھی گناہ میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ صرف ایک قوم کا واقعہ نہیں، یہ ہر دور کے انسان کے لیے سبق ہے۔ اللہ کا حکم آ جائے تو پھر راستہ صرف اطاعت کا ہوتا ہے، چالاکی کا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو برے کاموں اور